نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قرآن کریم میں جن یقینی چیزوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک جہنم بھی ہے۔ جہنم آخرت کا وہ ٹھکانہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو ہمیشہ کے لیے اور مسلمانوں کو عارضی سزا کے لیے بھیجیں گے۔ قرآن کریم اور حدیث میں اس کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار التی، تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اصل میں تو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن صفائی کے لیے عارضی سزا پانے کے لیے مسلمان بھی وہاں جائیں گے۔ پھر جہنم کی تفصیلات، جہنم کے حالات قرآن و حدیث میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ جہنم کے تقریباً 7 نام آئے ہیں: جہنم، سعیر، سقر، لظا، حطمہ، حاویہ اور اسی طرح جحیم، یہ 7 نام ہیں۔ اور پھر اس کے طبقات کی تفصیل آئی ہے کہ کون کس میں جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنمی لوگوں کا لباس بھی آگ کا ہوگا، جہنمی لوگوں کا بستر بھی آگ کا ہوگا، ان کے قریب جو ٹینٹ کھینچے جائیں گے کناتیں وہ بھی آگ کی ہوں گی، انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم گرم پانی دیا جائے گا اور انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون دیا جائے گا۔ یسقیٰ من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، آدمی پیاس کی شدت کے پینے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اتنی تکلیف دہ چیزیں ہوں گی انسان پی نہیں سکے گا۔ یتجرعہ، پھر گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اسے پھر پی بھی نہیں سکے گا۔ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہو میت، اسے چاروں طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن موت آئے گی نہیں۔ میں لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنمی کی وہاں ایک کیفیت ہوگی، نہ وہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا، مطلب زندہ تو ہوگا لیکن وہ زندگی مردوں سے بدتر ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ فرشتوں میں خذوہ فغلوا، اسے پکڑو، اسے طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوا، پھر جہنم میں لے جاؤ اسے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے ایسے زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 گز یا 70 ہاتھ ہو، جہنمی کو اس میں لپیٹ کر باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ خاص طور منافقوں کو عذاب سخت ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جو عقیدے کے منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور سورہ مرسلات میں فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، کہ جہنم جو انگارے پھینکے گی وہ بڑے بڑے کمروں اور محلات جتنے انگارے ہوں گے، اور وہ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ وہاں کے جو بچھو ہیں وہ پلان کسے ہوئے خچر کے برابر ہوں گے، وہاں کے جو سانپ ہیں بختی اونٹ کے برابر ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک اونٹ، ایک سانپ یا ایک بچھو جہنمی کو ڈسے گا تو 40 سال تک وہ اس کا زہر اور اس کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے انہیں بڑی تیز اور تند گرم ہواؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہاں کی آگ، جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اتنی ہی آگ ہوتی تو یہ بھی کافی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ تیز آگ ہوگی۔ اس آگ کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا میں مثال سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں لوگ مختلف قسم چیزوں سے آگ جلاتے ہیں۔ ایک گھاس پھوس کی آگ ہوتی ہے، اس کی شدت کم ہوتی ہے، دوسری لکڑی اور کوئلے کی ہوتی ہے، اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور تیسری آگ ہوتی ہے گیس کی، اس کی شدت اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو آخرت کے اور جہنم کی جو آگ ہوگی
وہی بڑی سخت ہوگی۔ اس لیے ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہنم بھی اس وقت وجود میں آ چکی ہے، قرآن کریم میں اس میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ اعدت للکافرین، جہنم تیار ہو چکی ہے کافروں کے لیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بیٹھے ہوئے فرمایا کہ آپ نے آواز سنی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ سب صحابہ نے حضور نے دھڑام کی آواز سنی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسی آواز تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر 70 سال پہلے گرایا گیا تھا، وہ آج جہنم کی تہہ میں اور زمین میں پہنچا ہے۔ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، وہاں جو فرشتے مقرر ہوں گے ان کے خوفناک شکل و صورت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے، تو وہ اگر فرشتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج دے، دنیا کے لوگ اسے دیکھ لیں تو سب بے ہوش ہو جائیں، اتنی خوفناک اس کی شکل ہے۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم درخت ہوگا وہ دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو ساری دنیا بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائے، اور غساق جہنمیوں کا خون اور جو پیپ ہوگی مگر اسے ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی وجہ سے بدبودار ہو جائے اور سارے پریشان ہو جائے۔ اتنا خوفناک چیزیں وہاں کی ہیں۔ تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں تو اور وہاں کے جو حالات بتائے ہیں، تو اس کی وجہ یہی اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان حالات کو سن کر ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جو جہنم میں لے جانے والا ہے، اور جہنم کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.